متقین اما بعد فقد قال علی علیہ الصلاة والسلام کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ محترم سامعین، میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہماری اس بہن نے بھی مطالبہ کیا تھا جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے بارے میں، اور اب یہ سٹیج میں ہمارے برادر نے بھی، میں اس کا جواب میں نہیں دوں گا، درمیان میں کچھ چیزیں میں بتا دوں گا۔ اس سرزمین کے وہ غیرت مند فرزند کہ جس نے ان 11 سالوں میں یہ جنگ لڑی، مجھے خود پتہ ہے، اور بالخصوص ان 4 دنوں میں جس محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، جس لگن کے ساتھ اس پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے دن رات ایک کر کے اپنی مشکلات کو، اپنی گوناگون مصروفیات کو چھوڑ کے یہاں تک لے کر آیا ہے، میں دعوت دے دوں گا کونسل کے صدر جناب کرنل امتیاز صاحب کو تشریف لائیں، آپ سب کو بتائیں۔ وزیر کی زبان سے سننا چاہتے ہیں، ناصر زمانی کی زبان سے سننا چاہتے ہیں، کرنل صاحب ناصر زمانی کی زبان سے سننا چاہتے ہیں، کرنل صاحب وزیر صوبائی حکومت سے سننا چاہتے ہیں، صوبائی حکومت سے سننا چاہتے ہیں، صوبائی حکومت سے سننا چاہتے ہیں، صوبائی حکومت آپ پڑھے، میں پڑھتا ہوں۔ اچھا بات سنیں بہنوں بھائیوں، اعتباری کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ زمانی صاحب آپ کا اس کو سائڈ ہو جائے یار، we are not a terrorist یار، سائڈ ہو جائے۔ اوکے بات سنیں، چھوڑو یار، منیجر صاحب نہیں ہوتا یار اس طرح۔ اعتباری بس اعتباری نہ کریں، یہ جو ایگریمنٹ ہے اس کے اوپر اسیران رہائی کمیٹی کے آپ کے 5 ممبروں کے اس کے اوپر دستخط سب تھے، انہوں نے اس کو پڑھ کے منوان سمجھ کے جو ہے نا اس پر دستخط کیے ہیں، تو پھر آپ میری یا شیخ صاحب کی انٹیگریٹی کے اوپر ڈاؤٹ کیوں کرتے ہیں؟ دوسری بات میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا، بس نہیں ہے یار، مسئلہ نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی بات نہیں ہے، ہم یہ پڑھ کے بھی آپ غور سے سنیں، ہم پڑھ کے بھی سنائیں گے آپ کو اور بتا دیں گے۔ یہاں پر میں وہ بات نہیں کروں گا، میں معذرت کے ساتھ جو میرے کلیگ ہیں، میرے ساتھی ہیں، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کہیں اس کے اندر کوئی پیچیدگی نہ آ جائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ خود سگنیٹری ہیں، مجھے یہ چیز نہیں ہے۔ آج وقت یہاں پر اس اجتماع کے اندر گلگت سے بہت سارے ہمارے بھائی یہاں تشریف لائے ہیں، میں ان کا نام نہ لے لوں چونکہ یہاں پر اظہار یکجہتی کے لائے ہیں۔ یہاں پر اس اجتماع میں موجود ہیں ہمارے سابق اپوزیشن لیڈر کیپٹن شفیع صاحب، ساتھ میں موجود اور دوسرے جو ساتھی جو یہاں پر سارے موجود ہیں، یہ سارے سب کے ساتھ آئے ہیں آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے عرض کیا آپ کو 11 سال کا عرصہ گزر گیا کہ یہاں پر وہ اسیر جو سلاخوں کے پیچھے تھے ان کی رہائی کے لیے جو جدوجہد کی، بالخصوص کل کی رات 10 بجے سے لے کے صبح 4-5 بجے تک، اور اس میں ان اسرا کی
केस लड़ रहे थे और उनका वकील अमजद एडवोकेट जो शाम 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक वहीं पर मौजूद था। यहाँ पर हर फर्द की अपनी अपनी खिदमत थी और मेरे सूबाई असम्बली के वज़रा कि जिनके लिए कोई कहीं से कोई प्रेशर नहीं था, जोर बाजू नहीं था कि हर सूरत में वो हुंजा में जाकर उसरा की रहाई के लिए गवर्नमेंट से इक़दाम करें। ये इन्होंने अपना ज़ाती फरीज़ा समझ के आए कि हम इस धरती के बेटे होने के नाते कहीं हमारे बेटों पर, हमारे भाइयों पर जुल्म हो जाए तो मौला फरमाता है कहीं पर अगर किसी मजलूम के साथ जुल्म हो रहा है तो उस मजलूम की हिमायत में आवाज उठाना और उस मजलूम की हिमायत करना हम सबका फर्ज है। ये हमारा फर्ज है। ये किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं कि हमने इन असीरों के लिए दिन रात गुजारे, हमने इन असीरों के लिए मेहनत की, इन असीरों के लिए कोशिश की। ये किसी के ऊपर एहसान नहीं है, बल्कि आज 11 साल के बाद एहसान गिलगित बल्तिस्तान के उन नौजवानों और वो हुकूमती ओहदों पर बैठे हुए उन अफराद के ऊपर एहसान बिलखुसूस हमारी माओ बहनों का है कि जिन्होंने 7 दिन यहाँ दिन गुजारने के बाद आज इस कामयाबी के साथ हम किनार करने पर मैं अपनी इन माओ बहनों को सलाम पेश करता हूँ। ये किरदार हमारी माओ बहनों का आइंदा है। नौजवान, अगरचे नौजवानों का किरदार, उनका जज्बात अपनी जगह पर, लेकिन एक माँ का, एक बेटी का खुले आसमान तले बैठना आसान नहीं। तो मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ, ये जो नुकात जिन पर हमने साइन कर लिए हैं, मैंने साइन किया है एज ए मिनिस्टर ह्यूमन राइट्स, कि जहां पर इंसानी जिंदगी और इंसानी हुकूक तरफ हो रहे हो तो उनको बचाना और उनकी दिफा करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, और ये नहीं कि आज आपके सामने ये ऐलान करें कि ये हमारे ये करारदाद हमने कर लिया है और आप घर चले जाए और हम आराम से सो के बैठे, ये काम कभी न पहले हमने किया था और न इसके बाद हम करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। जब तक हमारे वो भाई जो सलाखों के पीछे हैं, हम खुद मेहनत करना है। मेहनत करके जब तक हम उनको इस सरजमीन पे नहीं लेते हैं, ना आप चैन से बैठेंगे ना हम चैन से बैठेंगे। और इसकी जिम्मेदारी हम सबके ऊपर है, हमारी जिम्मेदारी है। और इस सरजमीन के अंदर मेरे भाइयों, मैं इन चीजों को मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अभी तक शायद कोई ऐसा मुकदमा, कोई झगड़ा, कोई फैसला, कोई ऐसा हो कि जिसमें नासिर जमानी शरीक न हुआ हो, शायद कोई एक हो। इसी सरजमीन हुंजा के अंदर भी कई ऐसे वाकयात और हालात कि जिनके बारे में नासिर जमानी में खुद में नफ्स नफीस यहाँ पर आया और मैंने यहाँ के लोगों का जो अखलाक, जो किरदार, जो अमल, जो जज्बा, जो मेहनत, जो मोहब्बत इनके अंदर पाया, उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं कल 4 दिन पहले फिर आया और अल्हम्दुलिल्लाह पहले से कई गुना ज्यादा इनसे एतमाद और मोहब्बत पाया। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज हमारे वो भाई कि जो 12 सालों से जेल की सलाखों के पीछे थे, इंशाअल्लाह थोड़े ही दिनों में आप हमारे वो सारे हमारे दरमियान होंगे। और ये भी मैं पॉलिसी के तौर पर नहीं कहूंगा, मैं आपको साफ बता दूंगा। हमने हमारे इन उसरा के वकील है अमजद एडवोकेट साहब, उनको एहसान एडवोकेट साहब और उसरा रहाई कमेटी के अफराद को बिलखुसूस वकला को इसलिए बुलाया था कि ये कानूनी जो कुछ पेचीदगियां हैं जिनकी वजह से कुछ दिन हमें डिले करना पड़ता है, क्या ये हकाइक
حق پہ مبنی ہے یا نہیں. تو لذا ہم نے ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد یہ طے ہو گیا ہے, یہ کلیئر ہو گیا ہے, انشاءاللہ تھوڑے ہی دنوں میں ہمارے یہ اسرا, ہمارے یہ بھائی ہمارے درمیان ہوں گے. سگنیچر دیکھیں نا, لذا میرے بھائیوں, میری بہنیں, میں ایک مرتبہ پھر آپ سے یہ گزارش کروں گا, اور بالخصوص ہمارے اسرا کے رہائی کی کمیٹی کے ذمہ دار افراد, یہ آج کے بعد یہ نہیں کہ بھئی آج دھرنا اختتام ہو گیا اور ہمارے بھائی ہمارے درمیان کل پرسوں میں آ جائیں گے اور اس کے بعد ہم کام نہیں کریں گے. یہ ہماری ذمہ داری مزید بڑھ گئی ہے. ہم نے اپنی ذمہ داری کو آگے بڑھانا ہے, اور اس میں پوری صوبائی گورنمنٹ, جس میں سی ایم کے ساتھ پوری کیبنٹ اور گورنر گلگت بلتستان, یہ سارے کے سارے ذمہ دار ہیں. اور یہ مسئلہ جہاں کہیں گورنمنٹ کا حکومتی کسی بھی ادارے کے اندر کہیں بھی چھوٹی سی مشکل پیش آ جائے, اس مشکل کو دور کرنا یہ ہمارے پوری کیبنٹ کی ذمہ داری ہے. اور انشاءاللہ ہم اس پوری ذمہ داری کو ہم بخوبی بجا لائیں گے اور محنت کر کے اس مشکل کو دور کریں گے. تو میں ایک مرتبہ پھر اس اجتماع میں بالخصوص ان 7 دنوں میں وہ نوجوان کہ جنہوں نے نظم و نسق کے ساتھ انتظامات کیے, یہاں کسی قسم کا انتشار ہونے نہیں دیا, یہاں کسی قسم کی بدنظمگی پھیلانے نہیں دیا, اور اس اجتماع کو اس انداز سے رکھا کہ ایسا پرامن اجتماع رکھا. اور انشاءاللہ آج کے بعد جہاں کہیں بھی اگر کسی مشکل میں کوئی ایسا دھرنا ہوا, ورنہ ہمارے اندر ہمارے پاس ایسی جرأت اور طاقت ہونی چاہیے کہ ہمیں آئے دن دھرنے دینے کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے. تو لذا آئندہ اس اجتماع کے اس دھرنے کے ثمرات یہ ہوں گے کہ آئندہ خدا نخواستہ کہیں پر کوئی ایسا دھرنا ہوا تو اس دھرنے کی مثال دی جائے گی کہ اگر دھرنا پرامن ہوتا ہے تو حنزہ اسرا رہائی کا دھرنا ہو جو پرامن دھرنا تھا. اور میں آخر میں یہاں کی انتظامیہ, ڈی سی صاحب ہیں, ہمارے ایس پی صاحب ہیں, اور ان کے ساتھ ان کا پورا عملہ, اور اس کے ساتھ مجھے تاکید کیا تھا منسٹر عبدالجہان صاحب نے کہ شیخ موسیٰ کریمی کے بہت خدمات ہیں, میں نے پہلے بھی دیکھا ہے, میں شکریہ کرنا بھول گیا ہوں کہہ کر. مجھے یاد آیا اسی طرح سے ڈی سی صاحب کا کہ جن کی خدمات ہیں, میں شکریہ ایز اے ممبر آف اسمبلی ہونے کے حوالے سے, ورنہ میری بھی ذمہ داری ہے, ڈی سی صاحب کی بھی ذمہ داری ہے, ایس ایس پی صاحب کی بھی ذمہ داری ہے, دوسرے افراد کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے لیے امکانات اور سہولیات اور چیزیں مہیا کریں. تو وہاں صورت ہے بہترین انتظامات اور بہترین خدمت کرنے پر ڈی سی صاحب اور ایس ایس پی صاحب اور ان کے سارے عملے کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور وہ ہمارے برادران, وہ ہمارے بھائی جو دور دراز سے یہاں پر آئے ہیں اس اظہار یکجہتی کے لیے, میں اس پورے اجتماع کی طرف سے آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور انشاءاللہ آج کے بعد آپ سب اسی ولولے, اسی جذبے کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دے دیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بہنیں ہیں, ہم نے ان کو اس لیے بلایا تھا کہ آیا ہم اس مسئلے کو 1 ہفتے یا 10 دن کے اندر حل کر سکتے ہیں, چونکہ یہ جوڈیشل کا مسئلہ ہے. نہیں, آپ کے وکلا یہاں پر بیٹھے ہیں, انہوں نے کہا کہ بھئی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ چیزیں ہیں اور ان مراحل سے گزرنا ہے. ان مراحل سے گزرنے کے لیے کچھ ساتھی چیزیں آتی ہیں. تو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ عدلیہ کی چھٹیاں آ رہی ہیں آگے سردیوں کی, رہ گیا 1.5 مہینہ. اس 1.5 مہینے کے اندر انشاءاللہ العزیز ہمارے 14 کے 14 اسرا ہمارے درمیان ہوں گے. ذمہ داری یہ ہے, آپ کے لائف,
آپ کے لائف، آپ کے وکیل اور سنیں، یہ دیکھیے کسی اور طریقے سے ہم کریں گے، ہم کیا کریں؟ سنیں بات سنیں بھیا، یہ بات پوری کرا دے بھائی۔ لہذا اس چیز کو آگے بڑھانے کے لیے ہماری کمیٹی کے افراد اور ہمارے وکلاء ہم مل کے محنت کریں گے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ اتنا وقت بھی نہیں گزرے گا اس وقت سے پہلے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہاں یہ سنیں، اور دو ہمارے جو بیمار اسیر بھائی ہیں وہ 3 دنوں کے اندر ہمارے درمیان آ جائیں گے انشاءاللہ۔